السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ربی یسر ولا تعسر تمم الخیر رب زدنی علما۔ ہمارے دورہ قرآن کا پروسیس یہ ہوگا کہ ہم ہر سپارے کا مختصر خلاصہ کریں گے اور اس میں ڈسکرائب کیے جانے والے اہم پوائنٹ، نکات اور احکامات کو دیکھیں گے، اور جو اس میں دعائیں آئیں گی ان کو انشاءاللہ اس رمضان مبارک میں یاد کرنے کی کوشش کریں گے۔ آج ہم پہلے سپارے کی صورت جو ہے سورہ بقرہ وہ پڑھیں گے، جو کہ مدنی صورت ہے۔ سورہ بقرہ میں وہ تمام احکامات موجود ہیں جو پورے قرآن مجید میں کہیں نہ کہیں آئے ہیں۔ اس صورت کو اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام القرآن کہا، یعنی قرآن پاک کی چوٹی، پیک۔ اسلام القرآن جو ہے اس میں جو لفظ اسلام استعمال ہوا ہے، یہ اونٹ کے ہمپ یعنی کوہان کو کہتے ہیں، اور البقرہ کا لٹرل میننگ ہے گائے، کیونکہ اس صورت میں آگے چل کر گائے کا واقعہ بیان ہوا ہے۔ حدیث میں اس کی خاص فضیلت یہ بھی بیان کی گئی ہے کہ جس گھر میں یہ پڑھی جائے اس گھر سے شیطان بھاگ جاتا ہے۔ اس صورت کا آغاز ہوتا ہے الف لام میم سے، جو کہ حروف مقطعات ہیں۔ بہت سے اسکالرز نے اس کے مختلف میننگز نکالے، لیکن الٹیمیٹ اس کا جواب یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کا مفہوم اپنے پاس محفوظ رکھا ہے۔ آگے آتا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی بھی شک نہیں۔ ھدی للمتقین، ہدایت ہے متقین کے لیے، پرہیزگاروں کے لیے۔ اور متقین کون ہیں؟ وہ ہیں جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، جو رزق ہم نے دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں، جو کتاب تم پر نازل کی گئی قرآن پاک کی شکل میں اور جن کتابوں کا نزول تم سے قبل ہوا ان سب پر ایمان لاتے ہیں اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ ایسے ہی لوگ اپنے رب کی طرف سے سیدھے راستے پر ہیں، یعنی کہ وَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہ لوگ فلاح یعنی الٹیمیٹ سکسیس حاصل کرنے والے ہیں۔ اس کامیابی کے حصول کے لیے اللہ تعالیٰ نے متقین کی کریکٹرسٹکس کو ڈسکرائب کیا بڑی بریفلی۔ اب ہمیں قرآن پاک کو پڑھتے ہوئے پوری توجہ رکھنی ہے کہ جہاں جہاں متقین کی جو صفات اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہیں وہ آئیں گی، ہم انہیں اپنے اندر اپنانے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں انسانوں کی 3 کیٹیگریز کا ذکر کیا ہے، جن میں پہلے کیٹیگری ہے متقین کی، جن کی صفات کو اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا۔ پھر دوسری کیٹیگری ہے، اس کو آیت نمبر 5 اور 6 میں بیان کیا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کی باتوں کو تسلیم کرنے سے منکر ہوئے، یعنی کافر، اور مسلسل انکار کی پاداش میں اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں اور کانوں پر مہر لگا دی ہے اور آنکھوں پر پردہ ڈال دیا ہے۔ اس کے بعد تیسرا گروہ ہے، اس کا تذکرہ آیت نمبر 8 میں ہے، جو منافقین کا گروہ ہے۔ ان کے دل تو ایمان سے محروم تھے، مگر وہ اہل ایمان کو فریب دینے کے لیے زبان سے ایمان کا اظہار کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ نہ اللہ کو دھوکہ دینے میں کامیاب ہو سکتے ہیں، کیونکہ وہ تو سب کچھ جانتا ہے، اس کو تو ہر چیز کا علم ہے، اور نہ ہی اہل ایمان کو مستقل فریب میں رکھ سکتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعے سے مسلمانوں کی ان کی فریب کاریوں سے آگاہ فرما دیتا تھا۔ اور ہر دور کے منافقین کا کردار یہی رہا ہے کہ پھیلاتے وہ فساد ہیں اور اشاعت و منکرات کی کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی حدود کو توڑتے ہیں اور سمجھتے ہیں اور یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ تو اصلاح کر رہے ہیں اور ترقی کے لیے بڑی کوششیں کر رہے ہیں۔ پھر فرمایا کہ ہدایت چھوڑ کر گمراہی اختیار کرتے ہیں، جو سراسر گھاٹے کا سودا ہے۔ ضروری نہیں کہ دنیا میں اس نقصان کا انہیں علم ہو جائے، کیونکہ جو دنیا میں ان کو تھوڑا بہت جو فائدہ حاصل ہو رہا ہے اس کی وجہ سے خود کو سمجھتے ہیں کہ ہم تو بہت عقل مند ہیں، اور مسلمانوں کو نعوذ باللہ بیوقوف سمجھتے تھے۔ پھر آیت نمبر 17 ہے، اس کا مطلب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ اور دیگر صحابہ رضی اللہ عنہ نے یہ بیان فرمایا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تو کچھ لوگ مسلمان ہو گئے، لیکن پھر جلد ہی منافق ہو گئے۔ ان کی مثال اس شخص کی سی ہے جو اندھیرے میں تھا، اس نے روشنی جلائی تو اس کی سراؤنڈنگ جو تھی وہ روشن ہو گئی، اور جو ہدایت کی روشنی اس پر کلیئر ہو گئی، تو اچانک وہ روشنی جو ختم ہو گئی بجھ گئی اور پہلے کی طرح جہالت کی تاک گہرائیوں میں جا گرا۔ تو یہی حال منافقین کا بیان کیا گیا ہے کہ پہلے وہ شرک کی تاریکی میں تھے، مسلمان ہوئے تو ہدایت کی روشنی میں چلے گئے، حلال اور حرام کی تمیز آ گئی، نیکی اور برائی کی تمیز آ گئی، اس کی پہچان آ گئی، پھر وہ دوبارہ کفر و نفاق کے اندھیرے کی طرف پلٹ گئے اور ان کی ساری روشنی جو تھی وہ ختم ہو گئی۔ آیت نمبر 20 میں منافقین کے دوسرے گروہ کا ذکر ہے، جس پر کبھی حق جو ہے بالکل کلیئر ہو جاتا ہے، واضح ہو جاتا ہے، اور کبھی اس کے بارے میں وہ تردد کا، شک کا شکار ہو جاتے ہیں۔ بس ان کے شک و شبہ میں جو ہے وہ اس بارش کی طرح ہیں جو اندھیروں
یعنی شکوک کفر و نفاق میں اترتی ہے۔ گرد چمک سے ان کے جو دل ہیں کانپ جاتے ہیں، حتیٰ کہ خوف کے مارے وہ اپنی انگلیاں جو اپنے کھانوں میں ڈال لیتے ہیں، ٹھونس لیتے ہیں۔ لیکن یہ کوششیں، یہ ڈر، یہ خوف انہیں اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے، اللہ تعالیٰ کی گرفت سے ہرگز نہیں بچا سکے گا، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے بالکل نہیں نکل سکتے۔ کبھی سچائی کی کرنیں جب ان پر پڑتی ہیں تو وہ حق کی طرف جھک پڑتے ہیں، لیکن جب اسلام میں مسلمانوں پر کوئی مشکلات کا دور آتا ہے، جب مسلمانوں کو کوئی پرابلمس کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو پھر حیران اور پریشان کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اور منافقین کے یہ جو گروہ ہے آخر وقت تک تذبذب کا اور شک و شبہ کا شکار رہتا ہے، اور اس کی وجہ سے یہ قبول حق سے، اسلام سے محروم رہتا ہے۔ ہدایت اور ضلالت کے اعتبار سے انسانوں کو 3 کیٹیگریز میں ڈسکرائب کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ اپنی وحدانیت کو بیان کر رہے ہیں اور عبادت کی دعوت تمام انسانوں کو دی جا رہی ہے۔ پھر توحید کے بعد رسالت کا اس بات فرمایا جا رہا ہے کہ ہم نے اپنے بندے پر جو کتاب نازل فرمائی ہے اس کے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہونے میں اگر تمہیں کوئی شک ہے نا تو تم اپنے ساتھیوں کو ساتھ میں لا لو اور جیسے ایک صورت ہی بنا کر لا دو، اور اگر ایسا نہیں کرتے تو تمہیں سمجھ لینا چاہیے کہ واقعی یہ کلام کسی انسان کا بنایا ہوا نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اور ہم اور ذات محمدیہ پر ایمان لا کر جہنم کی آگ سے بچنے کی ہمیں کوشش کرنی چاہیے جو کافروں کے لیے ہی تیار کی گئی ہے۔ آگے آیت نمبر 25 میں ایمان والے جو ہیں ان کو جنت کی بشارت دی گئی ہے، اور وہ ایسی جنت ہے جس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ ما لا عین رات ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ نہ کسی آنکھ نے انہیں دیکھا، نہ کسی کان نے ان کے بارے میں سنا، اور دیکھنا سننا تو دور کی بات ہے کسی انسان کے دل میں ان کا گمان بھی نہیں گزرا۔ جنت بھی کیسی جنت ہوگی؟ ہمیشگی والی جنت ہوگی۔ یہ حدیث میں آتا ہے نا صحیح مسلم اور بخاری کی کہ جنت اور جہنم میں جانے کے بعد ایک فرشتہ اعلان کرے گا، اے جہنمیوں اب موت نہیں ہے، اور اے جنتیوں اب موت نہیں ہے، جو فریق جس حالت میں ہے اسی حالت میں ہمیشہ رہے گا۔ آیت نمبر 26 میں اللہ تعالیٰ نے مچھر کی مثال کو بیان کیا جس پر پھر ان کو اعتراض ہوا، اور انہوں نے کہا کہ اگر یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہوتا تو اتنی عظیم ذات کے جو نازل کردہ کلام میں چھوٹی چھوٹی چیزوں کی اگزامپلز نہ ہوتی۔ اللہ تعالیٰ اس کے جواب میں پھر کیا فرمایا؟ انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کی بیان کردہ جو اگزامپلز ہیں ان سے اہل ایمان کے ایمان جو ہے بڑھ جاتے ہیں اور اہل کفر کے کفر بڑھ جاتے ہیں، اور یہ سب اللہ تعالیٰ کے قانون قدرت و مشیت کے تحت ہی ہوتا ہے، جسے قرآن پاک کی آیت نمبر جو ہے 115 سورہ نساء کی آیت نمبر ہے، اس میں نولی ما تولی، جس طرح کوئی پھرتا ہے ہم اسی طرح پھیر دیتے ہیں، اور حدیث میں ہے کلو میسر لما خلق لہ سے تعبیر کیا گیا ہے۔ پھر اسی آیت میں فسق کو ڈسکرائب کیا ہے کہ جو فسق ہے وہ اطاعت الہی سے خروج کو کہتے ہیں، جس کا ارتکاب عارضی اور وقتی طور پر ایک مومن سے بھی ہو سکتا ہے، لیکن اس آیت میں فسق سے مراد کفر ہے، اور زمین پر جو فساد کی بڑی وجہ ہے یہی فسق ہے۔ پھر آدم علیہ السلام کی پیدائش کا تذکرہ آ جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ فرشتوں کے مابین ہونے والے مکالمے کو پھر ڈسکرائب کیا گیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جو حضرت آدم علیہ السلام کو 3 فضیلتیں عطا کی گئی ہیں ان کو بیان کیا گیا ہے، اور ساتھ ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے فرشتوں پر جو حکمت تخلیق آدم ہے اس کو بھی واضح کر دیا ہے۔ پہلی فضیلت یہ بیان کی گئی ہے کہ دنیا کا نظام چلانے کے لیے علم کی اہمیت و فضیلت انہیں عطا فرمائی، اور پھر علمی فضیلت کے بعد آدم علیہ السلام کو جو دوسری فضیلت اللہ تعالیٰ نے عطا کی وہ آیت نمبر 34 میں ہے وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَىٰ وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ۔ اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو تو ابلیس کے سوا سب نے سجدہ کیا، اور اس نے انکار کیا اور تکبر کیا، اور وہ کافروں میں ہو گیا۔ اب یہ جو سجدہ تھا فرشتوں نے اللہ کے حکم پہ فوراً آدم علیہ السلام کو کر دیا، اور یہ سجدہ جو تھا یہ سجدہ اکرام و تعظیم کے طور پر ہی تھا، نہ کہ عبادت کے طور پر، اور اب تعظیماً بھی کسی کو سجدہ نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن جب فرشتوں نے سجدہ تو کیا، لیکن ابلیس نے سجدے سے انکار کیا اور راندہ درگاہ ہو گیا، حالانکہ اسے اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق سجدہ کرنا چاہیے تھا، لیکن اس نے حسد اور تکبر کی وجہ سے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ گویا اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ حسد اور تکبر وہ گناہ ہے جس کا مرتکب انسانی دنیا میں سب سے پہلے ابلیس تھا۔ آیت نمبر 35 میں آدم علیہ السلام کی جو تیسری فضیلت ہے وہ بیان کی کہ ان کا مسکن جنت کو بنا دیا گیا۔ اب جب شیطان کو جب سزا ملی تو اس نے بدلے کے طور میں جنت میں گیا اور آدم علیہ السلام کو پھنسانے کی کوشش کی اور پھر کامیاب ہو گیا، جس کی ڈیٹیل پھر آگے سورۃ اعراف میں آئے گی تفصیلاً۔
پھر جب حضرت آدم علیہ السلام جنت سے نکالے گئے تو اس کے بعد وہ پشیمانی میں ڈوبے، دنیا میں تشریف لائے تو توبہ استغفار میں مصروف ہو گئے۔ اس موقع پہ بھی اللہ تعالیٰ نے ان کا ساتھ نہیں چھوڑا، اللہ تعالیٰ نے ان کی رہنمائی کی اور وہ کلمات معافی سکھا دیے جو سورۃ الاعراف میں بیان کیے گئے ہیں۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإلا کے آغاز میں بنی اسرائیل کو مخاطب کیا گیا۔ اسرائیل جو حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا، یہود کو بھی بنی اسرائیل کہا جاتا ہے، یعنی یعقوب علیہ السلام کی اولاد۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ کی گزشتہ جو انعامات ہیں، ان کی بلیسنگ جو ہے اللہ تعالیٰ کی، ان کی یاد دہانی کرائی جا رہی ہے کہ تم میرا وہ عہد پورا کرو جو تم سے نبی آخر الزماں کی نبوت اور ان پر ایمان لانے کے بارے میں کیا گیا تھا۔ اگر تم اس عہد کو پورا کرو گے تو میں بھی اپنا عہد پورا کروں گا کہ تم سے وہ سارے بوجھ تمہارے اوپر جو ڈال دیے گئے تھے وہ اتار دوں گا، جو تمہاری غلطیوں کوتاہیوں کی وجہ سے سزا کے طور پر تم پہ لاد دیے گئے تھے، اور تمہیں دوبارہ عروج اور ایک مقام عطا فرماؤں گا۔ اور مجھ سے ڈرو کہ میں تمہیں مسلسل اس ذلت والے بوجھ میں مبتلا رکھ سکتا ہوں جس میں تم بھی مبتلا ہو اور تمہارے آباء و اجداد بھی مبتلا رہے۔ پھر آیت نمبر 41 میں کہا گیا کہ پہلے کافر نہ بنو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک تو تمہیں جو علم ہے، دوسرے اس سے لا علم ہے، اس لیے تمہاری رسپانسبلٹی سب سے زیادہ ہے۔ دوسرے مدینہ میں یہود کو سب سے پہلے ایمان کی دعوت دی گئی، ورنہ ہجرت سے پہلے بہت سے لوگ مسلمان ہو چکے تھے، اس لیے انہیں وارننگ دی جا رہی ہے کہ یہودیوں میں تم پہلے کافر مت بنو۔ اگر ایسا کرو گے تو تمام یہودیوں کا جو کفر ہے اس کا وبال تم پر پڑے گا۔ کہا جا رہا ہے کہ تھوڑی قیمت میں میری آیات کو فروخت نہ کرو۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ زیادہ معاوضہ مل جائے تو احکام الہی کا سودا کر لو، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے کام کے مقابلے میں دنیا کے جو مفادات ہیں، دنیا کے جو فائدے نظر آ رہے ہیں، ان کو امپورٹنس نہ دو۔ اللہ تعالیٰ کے کامات تو اتنے پریشیس ہیں کہ ساری دنیا کی دولت بھی ان کے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ میں اصل مخاطب اگرچہ بنی اسرائیل ہے، لیکن یہ حکم، یہ آرڈر قیامت تک آنے والوں کے لیے ہے۔ پھر صبر اور نماز کو اللہ والے جو ہیں ان کے لیے دو بڑے ہتھیار قرار دیا گیا ہے۔ نماز کے ذریعے سے ایک مومن کا جو ریلیشن ہے نا اللہ تعالیٰ سے جڑ جاتا ہے، جس سے اللہ تعالیٰ کی مدد حاصل ہوتی ہے، اور صبر کے ذریعے سے کردار کی پختگی اور دین میں استقامت حاصل ہوتی ہے۔ حدیث میں آتا ہے نا، اذا حزبہ امر فزع الی الصلاۃ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی کوئی اہم معاملہ پیش آتا تو آپ فوراً نماز کا اہتمام فرماتے۔ پھر آیت نمبر 47 میں دوبارہ بنی اسرائیل کو اپنی بلیسنگز اللہ تعالیٰ یاد کرا رہا ہے، اپنے انعامات یاد کرا رہا ہے جو ان پر کیے گئے، ان کو قیامت کے دن سے ڈرایا جا رہا ہے جس دن کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، نہ کوئی سفارش قبول کی جائے گی، نہ ہی معاوضہ دے کر کوئی اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے بچ سکے گا، نہ کوئی مددگار آئے گا۔ ایک انعام یہ بھی پھر بیان فرمایا کہ ان کو تمام جہانوں پر اللہ تعالیٰ نے فضیلت دی، یعنی امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو افضل تھے سارے دنیا میں، یہ فضیلت بنو اسرائیل کو حاصل تھی جو انہوں نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر کے اپنے ہاتھوں سے گنوا لی، کھو دی انہوں نے، اور امت محمدیہ کو پھر خیر و امت ان کے لقب سے نوازا گیا۔ اس میں اس بات پر تنبیہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جو انعامات ہیں کسی خاص نسل کے ساتھ ہی جڑے نہیں ہوتے، بلکہ ایمان اور عمل کی بیس پر ملتے ہیں، اور ایمان اور عمل سے جب انسان محروم ہو جائے نا، کوئی قوم محروم ہو جائے تو اس سے پھر انعامات چھین لیے جاتے ہیں۔ جس طرح امت محمدیہ کی اکثریت بھی اس وقت اپنی بد عملیوں اور شرک و بدعات کے ارتکاب کی وجہ سے خیر امت کی بجائے شر امت بنی ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دے۔ اور یہود کو یہ دھوکہ بھی تھا کہ ہم تو اللہ تعالیٰ کے بڑے محبوب ہیں، اللہ تعالیٰ کو بڑے پیارے ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ ہم سے آخر میں کوئی پکڑ نہیں کرے گا، ہم اس سے محفوظ رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ وہاں اللہ تعالیٰ کے نافرمانوں کی مدد کرنے کوئی نہیں آئے گا، انہیں کوئی سہارا نہیں ملے گا۔ اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کے دور کے واقعات کو بیان کیا گیا ہے، جو آئندہ اگر رمضان کو ہمیں انشاءاللہ ٹائم ملا تو ہم اس میں ڈیٹیل سے اس پر ڈسکشن کریں گے۔ پھر اہل ایمان سے خطاب کر کے یہودیوں کے بارے میں کہا جا رہا ہے، کیا تمہیں ان کے ایمان لانے کی امید ہے؟ حالانکہ ان کے پچھلے لوگوں میں سے ایک گروہ، ایک جماعت، ایک فرقہ ایسا بھی تھا جو اللہ تعالیٰ کے کلام میں جانتے بوجھتے ہوئے، علم رکھتے ہوئے تبدیلی کرتا تھا، یعنی ایسے لوگوں کے ایمان لانے کی بالکل بھی امید نہیں ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ انہیں ان کے علماء نے جھوٹی آرزوؤں اور گمانوں میں مبتلا کر رکھا ہے، گمانوں پر ان کا گزارا ہے۔ مثلا کیا ان کے گمان تھے کہ ہم تو اللہ کے بڑے چہیتے ہیں، اللہ کے بڑے پیارے ہیں، ہم جنت میں اگر گئے بھی تو صرف چند دن کے لیے جائیں گے اور ہمیں جو ہمارے بزرگ ہیں وہ بخشوا لیں گے۔ اس طرح کے گمان ان کے دکھائے ہوئے تھے ان کے علماء نے انہیں۔ پھر جو آیات نمبر ہیں 83 84، اس میں پھر اللہ تعالیٰ دوبارہ سے اپنا عہد بیان کر رہے ہیں جو بنی اسرائیل سے لیا گیا، لیکن اس سے بھی انہوں نے منہ ہی پھیرا،
اس عہد میں سب سے پہلے ایک اللہ تعالیٰ کی عبادت کا ذکر آ جاتا ہے، یعنی ایک توحید کا ذکر آ جاتا ہے، جو ہر نبی کی ہر دور میں بیسک اور اولین دعوت یہی رہی ہے، توحید۔ اس کے بعد پیرنٹس کے ساتھ اس میں سلوک کا حکم ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی عبادت کے بعد جو دوسرے نمبر پر ہے وہ والدین کی اطاعت ہے، والدین کی فرمانبرداری ہے، اور ان کے ساتھ اس سلوک کی تاکید سے کلیئر کر دیا گیا کہ جس طرح اللہ تعالیٰ کی عبادت بہت ضروری ہے، اسی طرح اس کے بعد پیرنٹس کی اطاعت بھی بہت ضروری ہے، اور اس میں کوتاہی کی کوئی قطعاً گنجائش نہیں ہے۔ بار ریلیٹیوز، یتیموں اور مساکین کے ساتھ اس نے سلوک کی تاکید، اس نے اخلاق کا حکم ہے۔ اسلام ان باتوں کی بڑی تاکید ہے۔ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی واضح ہوتا ہے کہ اس کی بہت اہمیت ہے۔ اس عہد میں نماز اور زکوٰۃ کی ادائیگی کا بھی حکم دیا گیا ہے، جس سے یہ پوائنٹ بھی کلیئر ہوتا ہے کہ یہ دونوں عبادتیں جو تھیں پچھلی قوموں میں، پچھلی شریعتوں میں بھی موجود رہی ہیں، جس سے ان کی بھی امپورٹنس جو ہے وہ کلیئر ہو جاتی ہے۔ پھر نبی کریم کے زمانے میں انصار جو اسلام سے قبل مشرک تھے، ان کے 2 قبیلے تھے، اوس اور خزرج۔ ان کی آپس میں آئے دن جنگ رہتی تھی۔ اسے یہود مدینہ کے بھی 3 قبیلے تھے، بنو کنیکہ، بنو نذیر اور بنو قریظہ۔ یہ بھی آپس میں لڑتے رہتے تھے۔ بنو قریظہ جو تھے وہ اوس کے ساتھی، اور بنو کنیکہ اور بنو نذیر جو تھے خزرج کے حلیف تھے۔ جنگ میں یہ اپنے ساتھیوں کی مدد کرتے، اپنی ہم مذہب یہودیوں کو قتل کرتے، ان کے گھروں کو لوٹتے، اور جب وہ مغلوب ہونے کی وجہ سے قیدی بن جاتے تو فدیہ دے کر چھڑاتے اور کہتے ہمیں تورات میں یہ حکم دیا گیا ہے۔ اگلی آیات میں یہودیوں کے اسی کردار کو بیان کیا جا رہا ہے کہ انہوں نے شریعت کو موم کی ناک بنا لیا تھا، یعنی بعض چیزوں پر ایمان لاتے جو انہیں آسان لگتی تھی اور جو مشکل لگتی تھی ان کو چھوڑ دیتے تھے، کسی حکم پر عمل کر لیتے اور کسی وقت شریعت کے حکم کی کوئی اہمیت ہی نہ رہتی ان کے نزدیک۔ پھر شریعت کے کسی حکم کے مان لینے سے اور کسی کو نظر کر دینے کی انہیں جو سزا بیان کی نا اللہ تعالیٰ نے، وہ یہ ہے کہ دنیا میں عزت و سرفرازی کی جگہ انہیں کیا ملے گا؟ ذلت ملے گا اور رسوائی ملے گی، اور آخرت میں ابدی نعمتوں کی بجائے انہیں کیا ملے گا؟ سخت عذاب سے انہیں دوچار ہونا پڑے گا۔ پھر آگے آیت نمبر 87 میں کہا گیا وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ، اس کے معنی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے بعد مسلسل پیغمبر آتے رہے، حتیٰ کہ بنی اسرائیل میں انبیاء کا یہ سلسلہ جو تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ختم ہو گیا۔ اور پھر انہوں نے کیا کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جھٹلایا اور حضرت زکریا اور یحییٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا۔ پھر کیا کہنے لگے؟ پھر کہنے لگے وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ بَل لَّعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَقَلِيلًا مَّا يُؤْمِنُونَ، یہ کہتے ہیں کہ ہمارے دل غلاف والے ہیں، نہیں بلکہ ان کے کفر کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ملعون کر دیا ہے، ان کا ایمان بہت ہی تھوڑا ہے۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم پر اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی باتوں کا کوئی اثر نہیں ہوتا۔ جیسا دوسرے مقام پہ ہے نا حامیم سجدہ کی آیت نمبر 5 میں وَقَالُوا قُلُوبُنَا فِي أَكِنَّةٍ مِّمَّا تَدْعُونَ إِلَيْهِ، ہمارے دل تو اس دعوت سے پردے میں جس کی طرف آپ ہمیں بلاتے ہیں۔ تو یہ کوئی فخر کی بات نہیں کہ دل پر حق کی بات اثر نہیں کرنی، بلکہ یہ تو فکر کی بات ہے، یہ تو ملعون ہونے کی علامت ہے۔ پھر اس بات کی معرفت کے بعد بھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہی آخری پیغمبر ہیں جن کی صفات جو تھیں تورات میں، انجیل میں ان کا ذکر ہے، اور جن کی وجہ سے اہل کتاب ان کے ایک نجات دہندہ کے طور پر انتظار بھی کر رہے تھے، لیکن ان پر محض جیلسی اور حسد کی وجہ سے ایمان نہیں لائے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہماری نسل میں سے کیوں نہیں آئے۔ کہا جا رہا ہے کہ یہ موت کی آرزو تو کجا، یہ تو دنیاوی زندگی کے تمام لوگوں حتیٰ کہ مشرکین سے بھی زیادہ حریص ہے، لیکن عمر کی درازی انہیں اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے نہیں بچا سکے گی۔ پھر اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو رہے ہیں اور خطاب کر رہے ہیں کہ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت سی روشن آیات عطا فرمائی، جن کو دیکھ کر یہود کو بھی مان لے جانا چاہیے تھا۔ اس کے علاوہ خود ان کی کتاب تورات میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف کا ذکر ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا عہد موجود ہے۔ ان یہودیوں نے کیا کیا؟ اللہ تعالیٰ کی کتاب اور اس کے عہد کی پرواہ ہی نہیں کی، انہیں پس پش ڈال دیا۔ البتہ شیطان کے پیچھے لگ کر نہ صرف جادو ٹونے کرتے رہے بلکہ یہ بھی دعویٰ کیا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نعوذ باللہ اللہ کے پیغمبر نہیں تھے، جادو سے کرتے اور جادو کے زور سے حکومت کرتے تھے۔ تردید اللہ تعالیٰ نے فرمائی۔ پھر کہا گیا جیسے آیت نمبر 104 میں ہے کہ اے ایمان والو تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رائنا نہ کہا کرو بلکہ انظرنا کہا کرو، یعنی ہماری طرف دیکھیے اور سنتے رہا کرو، اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یہ یہودی جو تھے اپنے بغض و نعت کی وجہ سے رائنا لفظ کو تھوڑا سا بگاڑ کے استعمال کرتے تھے، جس سے اس کے معنی میں تبدیلی آ جاتی تھی اور ان کے جو جذبہ ہے جیلسی کا اس کو تسلی ہو جاتی تھی۔ مثلا وہ کہتے ہیں رائنا، ہمارے چروائے، یا رائنا،
احمق وغیرہ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا تم انظرنا کہا کرو۔ آگے مسلمانوں یعنی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو تنبیہ کی جا رہی ہے کہ تم یہودیوں کی طرح اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے از رائے سرکشی غیر ضروری کوشچن مت کیا کرو، اس میں کفر کا اندیشہ ہے۔ یہودیوں کو اسلام اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو جیلسی تھی، جو انات تھا، جو بغض تھا، اس کی وجہ سے مسلمانوں کو دین اسلام سے پھیرنے کی ناپاک کوششیں کرتے رہتے تھے۔ مسلمانوں کو کہا جا رہا ہے کہ تم صبر سے کام لو، درگزر سے کام لو، اور ان احکام و فرائض جو ہیں اللہ اسلام نے دیے ہیں ان کو پورے کرتے رہو جن کا تمہیں حکم دیا گیا ہے۔ پھر آگے کہا جا رہا ہے کہ اسلم وجہ للہ، قبولیت عمل کے دو بنیادی یہاں پہ جو پرنسپلز ہیں ان کو ڈسکرائب کیا جا رہا ہے۔ یعنی اسلم وجہ للہ، اس کا میننگ ہے کہ محض اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کام کرو، اور دوسرا کیا ہے اصول وہ یہ ہے کہ وہ محسن، اس کا مطلب ہے کہ اخلاص کے ساتھ پیغمبر آخر الزمان کی صورت کے مطابق کرو۔ اس کے بعد ایک وعید دی گئی، وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، آپ سے یہود و نصارہ ہرگز راضی نہ ہوں گے جب تک کہ آپ ان کے مذہب کے تابع نہ بن جائیں۔ یعنی کہ علم آ جانے کے بعد بھی اگر محض ان غلط لوگوں کو خوش کرنے کے لیے ان کی پیروی آپ نے کی تو پھر آپ کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ یہ دراصل امت محمدیہ کو تعلیم دی جا رہی ہے کہ اہل بدعت اور گمراہوں کی خوشنودی کے لیے وہ بھی ایسا کام نہ کریں، نہ دین میں بیجا طویل کے نئی چیزوں کو لانے کے مرتکب ہوں۔ پھر آخر میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا رول ماڈل پیش کیا ہے، یعنی احکام شریعت، مناسک حج، ذبح پسر، ہجرت، نار نمرود، وہ تمام ہارڈشپس تھیں، وہ تمام مشکلات تھیں، وہ تمام آزمائشیں تھیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جن کو فیس کیا، اور ہر آزمائش میں وہ کامیاب رہے، انہوں نے فلاح حاصل کی، جس کے سلے میں پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں کس منصب پر فائز کیا؟ امام الناس کے منصب پر فائز کیا۔ اسی لیے ہمیں بھی ان کا طرز عمل کو اپنانا چاہیے اور اس کو اپنانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ فرمایا جا رہا ہے کہ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، ہم نے بیت اللہ کو لوگوں کے لیے ثواب اور امن و امان کی جگہ بنایا، تم مقام ابراہیم کو جائے نماز مقرر کر لو۔ یعنی مقام ابراہیم سے مراد وہ پتھر ہے جس پر کھڑے ہوئے ابراہیم علیہ السلام کعبہ کی تعمیر کرتے رہے اور ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعائیں بھی مانگتے رہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی دعائیں قبول فرمائیں، اور اس شہر امن کا گوارا بھی ہے، اور غیر کھیتی ہونے کے باوجود اس میں دنیا بھر کے فروٹس، ہر قسم کے غلے کی فراوانی کی ریل پیل ہے، جسے دیکھ کر انسان جو ہے وہ حیرت میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی آخری دعا بھی اللہ تعالیٰ نے قبول فرمائی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول مبعوث فرمایا۔ کیا کہا جا رہا ہے؟ کہا جا رہا ہے کہ صبغۃ اللہ، اللہ کا رنگ اختیار کرو۔ ومن احسن من اللہ صبغہ، کہ اللہ تعالیٰ سے اچھا رنگ کس کا ہوگا؟ ونحن لہ عابدون، ہم تو اسی کی عبادت کرنے والے ہیں۔ یہاں اللہ تعالیٰ کے رنگ سے مراد دین فطرت یعنی دین اسلام ہے، جس کی طرف ہر نبی نے اپنے اپنے دور میں اپنی اپنی امتوں کو دعوت دی، یعنی توحید کی دعوت۔ پھر فرمایا جاتا ہے کل اتحاجوننا فی اللہ وہو ربنا وربکم، آپ کہہ دیجئے کیا تم ہم سے اللہ تعالیٰ کے بارے میں جھگڑتے ہو جو ہمارا اور تمہارا رب ہے؟ وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ، ہمارے لیے ہمارے اعمال ہیں، تمہارے لیے تمہارے اعمال، وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ، ہم تو اسی کے لیے مخلص ہیں۔ یعنی کیا تم ہم سے اس بارے میں جھگڑتے ہو کہ ہم ایک اللہ کی عبادت کرتے ہیں، ہم ایک اللہ کو مانتے ہیں، اسی کے لیے مختلف جذبات رکھتے ہیں، اس کے کام کی تابع داری کرتے ہیں، اور جس چیز سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا اس سے بچتے ہیں، حالانکہ وہ ہمارا رب ہی نہیں تمہارا بھی رب ہے، تمہیں بھی اس کے ساتھ یہی معاملہ کرنا چاہیے جو ہم کرتے ہیں۔ اگر تم ایسا نہیں کرتے تو تمہارا عمل تمہارے ساتھ، ہمارا عمل ہمارے ساتھ۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی ہمیں صبغۃ اللہ یعنی اللہ تعالیٰ کے رنگ میں رنگنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر آخر میں ہم آج کی دعا کا ذکر کر لیتے ہیں جو کہ آیت نمبر 32 میں آئی ہے، سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم، اور انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ ہم اس دعا کو ضرور یاد کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔